اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کی اہمیت تاریخ اسلام میں مسلمہ ہے۔ اس جنگ نے چند غریب الوطن سرفروشان اسلام کو وہ عزم و حوصلہ عطا کیا جس نے مستقبل کی بڑی سے بڑی قوت و طاقت کے خلاف بھی نبض آزما ہونے کی ان میں جرأت و ہمت پیدا کر دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو قریش مکہ نے اسی وقت سے ہی مدینہ طیبہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ کفار کے انہی عزائم کے نتیجے میں غزوہ بدر اسلام کا پہلا اور عظیم شان معرکہ بنا۔ اس غزوہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جان نثار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ 17 رمضان المبارک جمعہ مبارک کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کے چند کنویں ہونے کی وجہ سے ملک والے قافلے اسی مقام پر ٹھہرا کرتے ہیں۔ مورخین نے اس معرکے کو غزوہ بدر الکبریٰ اور غزوہ بدر العظمیٰ لکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معرکے کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ دن ہے جب حق و باطل، نیکی و بدی اور کفار اور اسلام کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل فرمائی، جس دن دو لشکر مقابل آمنے سامنے ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 41۔ غزوہ بدر کی اہمیت تاریخ اسلام میں مسلمہ ہے۔ اس جنگ نے چند غریب الوطن اور سرفروشان اسلام کو عزم و حوصلہ عطا کیا جس نے مستقبل کی بڑی سے بڑی قوت اور طاقت کے خلاف بھی نبض آزما ہونے کے لیے ان میں جرأت اور ہمت پیدا کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ غزوہ بدر ہی سے اسلام کا عروج شروع ہوا۔ اس جنگ کی عظیم فتح نے یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمان ایک زندہ قوم اور ایک عظیم قوت ہے۔ مٹھی پر مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا زیادہ مسلح دشمنوں کو صرف چند گھنٹوں میں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس غزوہ کے واقعات کو آیات قرآنی کی روشنی میں بغور دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ اس وقت کے معروضی حالات گواہ ہیں کہ اس عظیم واقعے کے بعد لوگوں کو اسلام کی حقانیت و صداقت اور آفاقی پیغام رشد و ہدایت پر کامل یقین آ گیا اور لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ اب ہم حالات حاضرہ کے تناظر میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس عظیم معرکے میں بحیثیت مسلمان انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے کیا اسباق پوشیدہ ہیں۔ آج بھی مسلمان اس غزوہ کے اسباق و حوائل کو اپنا کے اپنی نشاء ثانیہ کا سفر شروع کر سکتے ہیں، اپنا کر نشاء ثانیہ کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں مساوات کا ملتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت 70 یا 80 اونٹوں کا قافلہ تھا۔ یہ ضابطہ طے ہوا کہ ہر 3 افراد باری باری ایک منزل تک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار ہونے کے باوجود اس اصول کی پاسداری فرماتے ہوئے اپنی باری پر اونٹ پر سوار ہوتے اور پھر اتر کر پیدل چلتے۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ درست مشورہ ماننا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خواہ مشیر عمر اور رتبے میں کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے ایک جگہ منتخب فرمائی، لیکن حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ کے لیے دوسری جگہ زیادہ موزوں ہے جہاں کنویں اور چشمے موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً اس مشورے کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ بندہ مومن مشکل وقت میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے
اور اسی سے دعائیں کرتا ہے۔ اس غزوے کے دوران احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 دعائیں مذکور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر کرتے رہے، جنہیں اللہ کریم نے شرف قبول عطا کیا اور فتح و کامرانی سے نوازا۔ اس میں ایک سبق اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زیرے 80 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ مقابل لشکر تعداد میں 3 گنا زائد اور اسلحے کے مقابل میں زیادہ تھے۔ بقول حفیظ جلندری، بقول اقبال، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیکھ بلرتا ہے سپاہی۔ ایک سبق یہ کہ لکھنا پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا اتنا اہم اور ضروری امر ہے کہ اگر کفار سے بھی اس سلسلے میں مدد لینی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو قیدی فدیہ دینے سے عاجز تھے انہیں یہ کہا گیا کہ تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک سبق قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خود رکا سکا کھاتے اور قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتے۔ رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قیدیوں کی آہ پہنچتی تو آپ نے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا حکم فرما دیا۔ فتح و کامرانی کی خبر سن کر آپے سے باہر ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل کے مارے جانے اور مسلمانوں کی فتح و نصرت کی خبر لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا، ان اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے حال اور مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ انہی خطوط پر چل کر ہماری اصلاحی تحریکیں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں اور اسلام کا آفاقی پیغام غیر مسلمانوں تک پہنچ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سب کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ مبارکہ کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔